اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مکہ معظمہ میں مسجد حرام میں حجر اسود کے بارے میں۔ حجر اسود کا لغوی معنی سیاہ پتھر اور عرف شرع میں وہ پتھر مراد ہے جو مکہ معظمہ میں مسجد حرام کعبہ شریف کے شرقی دروازے کے قریب نصب ہے۔ اسے رکن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کے بالمقابل کعبہ شریف کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اور اس پر بہترین ایرانی قالین بچھے ہوئے ہیں۔ چھت کے ساتھ سنہری اور نقرئی فانوس آویزاں ہیں۔ دیواروں پر کعبے کی عمارتوں اور نقشوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ زائرین کو اس جگہ نوافل ادا کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مشرقی جانب کونے میں دروازے کے قریب زمین سے 5 فٹ بلند حجر اسود ہے جو 3 بڑے بڑے اور کئی مختلف سائز کے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ چاندی کے ایک پیالے میں ان ٹکڑوں کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ جما کر کیا ہوا ہے۔ پتھر کی سطح متواتر لمس اور ہونٹوں اور ہاتھوں کے متواتر لمس سے ملائم اور چمکیلی ہو گئی ہے۔ اس کا رنگ سرخی مائل سیاہ ہے۔ اس میں جھک کر تقریباً 6 انچ منہ اندر کر کے چومنا پڑتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب اس جگہ پہنچے جہاں اس وقت حجر اسود نصب ہے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ وہ ایک پتھر لائیں جو اس جگہ پر نصب کیا جائے تاکہ طواف کعبہ کے وقت ہر زائر اپنے چکر گن سکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ پتھر پیش کیا جو طوفان نوح علیہ السلام کے وقت جبل ابو قیس میں بطور امانت رکھ دیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو اس جگہ نصب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد شباب میں ایک عورت لبان و عنبر جلا رہی تھی کہ غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی جس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ چنانچہ سرداران قریش نے اس کی تعمیر نو کا بیڑا اٹھایا۔ تمام قبائل عرب اس کار خیر میں شریک ہوئے۔ حجر اسود کی تنصیب پر تمام قبائل میں تکرار ہو گئی۔ قریب تھا کہ تلوار چل جائے۔ بڑے بوڑھوں نے معاملہ رفع دفع کرا دیا اور اس بات پر سمجھوتا ہو گیا کہ جو شخص سویرے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی اس پتھر کی تنصیب کا مستحق ہوگا۔ دوسرے دن صبح سویرے سرداران قریش کعبہ میں داخل ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ دیانت و اخلاص کے پیکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اٹھا کر رکھنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اٹھا کر رکھنے کی دعوت دی۔ لاکھ لاکھ درود و سلام ہو اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے عقل مندی کا ایسا ثبوت دیا کہ بزرگ اور بوڑھے دنگ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنے کندھے مبارک سے اتار دی اور زمین پر بچھا کر اس پر پتھر اٹھا کر رکھ دیا اور سرداران قریش سے فرمایا کہ آپ اس چادر کے کونے تھام لیں اور پتھر کی تنصیب کی سعادت میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ چنانچہ سب سرداران قریش نے اس چادر کے کونے تھام لیے اور پتھر کو اٹھا کر اس جگہ پہ لے گئے جہاں اس کو نصب کرنا مقصود تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو چادر سے اٹھا کر دیوار پر اس کی مخصوص جگہ پہ رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک سیاہ پتھر کا یہ ٹکڑا صرف اس لیے ہی عظمت کی وجہ نہیں کہ اسے جنت الفردوس سے لایا گیا تھا بلکہ اس لیے بھی کہ اسے ہادی اکبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مطہرہ کا لمس کا شرف حاصل ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے اور اسی پر ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے جنوب مشرقی گوشے کی دیوار میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر ایک قدیم مقدس پتھر نصب ہے جس کے گرد چاندی کا چوکٹا ہے۔ یہی حجر اسود کہلاتا ہے۔ زائر کے لیے حجر اسود طواف کی ابتدائی نشانی ہے۔ رات کے وقت حجر اسود کے بالمقابل باب عبدالعزیز کے مشرقی جانب سبز ٹیوب بتاتی ہے کہ یہاں طواف کا آغاز ہے۔ دن ہو یا رات نیچے دیکھے تو سیاہ پتھر کی لکیر سیدھی حجر اسود کی طرف کھنچی ہوئی ہے۔ اسی سیاہ لکیر سے طواف شروع کریں۔
تیسری علامت یہ بھی ہے کہ سیاہ لکیر کے دونوں کناروں پر ربڑ لگا ہوا ہے، وہ پاؤں کو بتائے گا کہ طواف یہاں سے شروع کرنا ہے۔